बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह साउथ अफ्रीका का एक खूबसूरत नज़ारा है जो कि आपको इंशाल्लाह आज दिखाया जाएगा। आप इसमें ये चीज़ वाज़ह तौर पर देख सकेंगे कि साउथ अफ्रीका में ये इतनी खूबसूरती क्यों है। और साउथ अफ्रीका के बारे में जो ज़्यादातर उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो वज़ाहत जानते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। मैं उसके बारे में इधर बात तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन आपको यह अभी बता देता हूँ कि साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर अब फॉरेनर मौजूद हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और साउथ अफ्रीका तरक्की मज़ीद कर रहा है। और ये जो हम आपको आज सैर करवा रहे हैं ये साउथ अफ्रीका का वो इलाका है जहाँ सिर्फ आपको पहाड़ ही मिलेंगे। और इधर पहाड़ों के इर्द गिर्द भी साउथ अफ्रीका वालों के बसने वालों ने और जो फार्मर इधर मौजूद हैं उन्होंने फार्मिंग की हुई है, फार्म बनाए हुए हैं जिसमें आपको आला नस्ल की गायें, आपको बकरे बकरियां, उसके बाद आपको मुर्गे, इस किस्म की तमाम चीज़ें तमाम जानवर आपको देखने को मिलेंगे। और ये इंतहाई एक खूबसूरत तरीन इलाका है जो कि आप देख भी सकते हैं। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप फिर भी विज़िटिंग के लिए साउथ अफ्रीका में इस इलाके में आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। वैसे भी सारे का सारा साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत है। और जो विज़िटिंग के लिए बहुत चीज़ें, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें एक खूबसूरत एरिया और सेकंड उधर का अमन। तो ये दोनों चीज़ें साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं। आप इधर आएँ और ज़रूर आप विज़िट करें। और आप ये देख सकते हैं कि पहाड़ों को भी इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ कारआमद बनाया हुआ है। मतलब इन्होंने पहाड़ों से पत्थर वगैरह भी इस्तेमाल किए हुए हैं और उसके साथ साथ पहाड़ों के इर्द गिर्द इतने खूबसूरत इन्होंने पौधे वगैरह लगाकर उनको इतनी खूबसूरती दी हुई है कि वो नज़ारा देखने के काबिल है। तो हम इधर निकले, सुबह निकले तकरीबन 2-2.5 घंटे घूमते रहे। ज़्यादा तो नहीं हम घूम सके, लेकिन माशाल्लाह हमने काफ़ी अच्छा नज़ारे देखे। तो बड़ा इंजॉय किया, बड़ी खूबसूरती है, ये कुदरती मनाज़र हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत की तो क्या बात है। आप ग्रीनरी को जब भी देखते हैं तो आप तरोताज़ा हो जाते हैं, आपकी आंखें तरोताज़ा हो जाती हैं, आप खुद अच्छा महसूस करते हैं। और ये जो ग्रीनरी है ये जानवरों के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है। आप बेहतर जानते हैं कि ये जानवरों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और जानवर इसको पसंद भी करते हैं। और जिधर ग्रीनरी ज़्यादा होती है जानवर उधर अपने घर भी बनाते हैं और उधर उनका रहन सहन ज़्यादा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़ारा देखने को मिला, ये नज़ारा हमने भी देखा। तो आप भी ये देख सकते हैं कि ये साउथ अफ्रीका में ये कितना अच्छा माहौल और कितना अच्छा नज़ारा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो वैसे भी हमेशा किसी भी मुल्क में या जितने भी ममालिक हैं उनमें पौधों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा ममालिक तो मैं घूम नहीं सका, लेकिन जो चंद 1-2 मुल्क मैं गया उसमें एक साउथ अफ्रीका भी है। तो मैंने देखा साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जंगलात पाए जाते हैं, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका की खूबसूरती की निशानी है। और इनके जंगलात के मतलब आपको पता है बेशुमार फ़वाइद हैं। किसी भी ममालिक में तकरीबन 35 से 40% जंगलात होने चाहिए। तो मेरे मुताबिक, मेरे ख़्याल के मुताबिक साउथ ये अफ्रीका आप में इतने देख जंगलात सकते हैं मौजूद जी, हैं। तो ये एक जो मकाम है मोको मोको आप देख सकते हैं, ये साउथ गुपांग अफ्रीका का एक ऐसा मुकाम है मालकन।
یہ ساؤتھ مقام افریقہ کا ہے ایک علاقہ ہے، جہاں ساؤتھ یہ آپ افریقہ دیکھ سکتے ہیں، اور ادھر یہ ساؤتھ افریقہ کا پوائنٹ زیرو ہے، پوائنٹ ہے. مطلب اس کے آپ بعد دیکھ ساؤتھ سکتے ہیں افریقہ ادھر بھی پورا روڈ اختتام پذیر بالکل ہے. اختتام پذیر ہے. اور تو اس آپ یہ طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں ساؤتھ افریقہ کا ایک آپ کو ایسا علاقہ دکھا رہا ہوں اور آپ یہ بھی دیکھ جہاں سکتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کا یہ بھی زیرو ساؤتھ پوائنٹ افریقہ ہے. کا تو ادھر سے بھی یہ سڑک ادھر ختم ہو آگے جاتی ہے. روڈ تو کا موکو گپانگ سفر ختم ہو جاتا یہ ہے، علاقہ اور ہے. آگے آپ کو آپ یہ ادھر اگر آپ وزٹ پکی روڈ کریں بھی گے ملے گی. تو ساؤتھ یہ ایک افریقہ ایسا کا علاقہ ہے جو کہ علاقہ ہے ساؤتھ افریقہ کا مارشٹن، زیرو پوائنٹ ہے. تو یہ ادھر ہم نے بھی دیکھا موکوگو اور یہ ایک پانک ویڈیو کی شکل اس میں علاقے کا نام میں ہے، اور یہ آپ ادھر اپلوڈ بھی دیکھ کروں گا. سکتے ہیں. باقی تو یہ یہ آپ ماشاءاللہ بھی بڑی دیکھ سکتے ہیں. خوبصورتی ہے. ادھر زیادہ اچھا فارمنگ کا جنگلات ہی کی آپ بات کو ہو رہی کام تھی ملے بھائی گا، جان. جنگلات جو ہیں وہ زیادہ کسی بھی فارمنگ ملک کے ادھر لیے بہت فارم اہمیت جو کی ہے وہ حامل ہے. نہیں ہوں گے. 35 سے مزید آپ کو 40% انشاءاللہ بتائیں جنگلات گے ہونے چاہیے کسی بھی اگلی ملک ویڈیو کی میں. بہتری کے لیے. تو گجرات پاکستان میں میں گیا ہے جو بالکل. جنگلات ہیں وہ بہت کم ہیں. مجھے ایگزیکٹ میرا اللہ کرے خیال ادھر بھی ہے کوئی بڑی جو میں نے پڑھا تھا ہسٹری کی بک میں مجھے آئیڈیا ہے. لیکن خیر ہم ادھر یہ ڈسکس نہیں کرتے. لیکن آپ بہتر جانتے ہیں پودوں کی اہمیت کے بارے میں. تو پودوں کی اہمیت آپ کے لیے بھی بڑی ضروری ہے, جانوروں کے لیے بھی بڑی ضروری ہے. اور جو ساؤتھ افریقہ کا ٹمپریچر اگر بہت اچھا ہے تو اس کی ایک وجہ ساؤتھ افریقہ میں جنگلات کا پایا جانا ہے. مطلب آپ ادھر بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ساؤتھ افریقہ کا ٹمپریچر کب جو ہے وہ بدل رہا ہے. کبھی ٹھنڈی کبھی آپ دیکھیں گے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ محسوس کریں گے کہ بارش کا مقام ہے. تو یہ ایک چشمہ بھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ قدرتی چشمہ ہے. قدرتی چشمے پاکستان میں مری وغیرہ, گلگت, آزاد کشمیر, عمدہ ادھر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. یہ ہم نے ایک ساؤتھ افریقہ میں چشمہ دیکھا تو سوچا کہ چلیں اس کو کیپچر کر لیتے ہیں ویڈیو کی شکل میں, اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ ایک نظارہ ضرور دکھائیں گے. تو ساؤتھ افریقہ میں یہ چشمے بھی پائے جاتے ہیں. تو ہم نے ویسے یہ پہلی دفعہ دیکھا تو سوچا کہ چلیں اس کو عکس بند کر لیتے ہیں. تو ساؤتھ افریقہ کی خوبصورتی بھائی جان بہت زیادہ ہے. اس میں ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے, اور ان کی گورنمنٹ کا, کہ جنہوں نے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے, پودوں کو بھی اور خوبصورتی کو بھی, اور ان کے لوگوں کا بھی بہت زیادہ, جو کہ جنگلات کی اہمیت اور جنگلات اگر وہ کٹائی کرتے بھی ہیں تو انہوں نے اتنے زیادہ نیو پودے بھی لگائے ہوئے ہیں, نئے پودے بھی لگائے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں بھی اور باقی بھی آپ جدھر بھی رہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ جنگلات کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگلات کی نشو و نما کریں. تو ساؤتھ افریقہ کے ٹمپریچر اسی طرح کبھی بدل جاتا ہے, بالکل آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سردی ہے کہ گرمی ہے. تو لیکن ادھر بہت اچھا ٹمپریچر ہے. ان کی آب و ہوا اسی وجہ سے صاف ستھری ہے کیونکہ ادھر جنگلات بہت زیادہ ہیں. تو جس ملک میں جنگلات زیادہ ہوتے ہیں اس ملک کی آب و ہوا کافی بہتر ہوتی ہے, اور جنگلات سے آپ کو آکسیجن ملتی ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آپ اخراج کرتے ہیں. تو آپ کو انسانوں کے لیے, جانداروں کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے. تو جنگلات سے وہ ہمیں, پودوں سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے. تو یہ ایک پودوں کی اہمیت بھی ہے اور پودوں کی وجہ سے خوبصورتی بھی ہے. اگر ہمارے ادھر چلے جائیں تو کشمیر وغیرہ اور گلگت وغیرہ اور مری کا ٹمپریچر بہت اچھا ہے, تو وہ زیادہ تر پودوں کی وجہ سے بہت اچھا ہے. قدرتی بے شک ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی موجود ہے سب کچھ, تو لیکن یہ ہے کہ جنگلات کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. تو آج کی ویڈیو سے میرا یہی پیغام ہے جو کہ میں آپ کو گوش گوار کروانا چاہتا ہوں. آپ سے عرض ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بیماریاں کم لگیں, آپ کا ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ خوبصورت بنے اور دیکھنے کے قابل ہو, چاہے وہ آپ کا گھر ہے, چاہے وہ آپ کا محلہ ہے, چاہے وہ آپ کا علاقہ ہے, اور چاہے آپ کا ملک ہے, تو آپ کو بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی جنگلات کی اہمیت کے بارے میں ضرور بتلانا پڑے گا. اور ان کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ بیٹا, بھائی جان, جنگلات کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا وزٹ اچھا لگا ہوگا, آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے کچھ اچھی پوسٹس آپ کے لیے شیئر کرتے رہا کریں گے. دعا یہ ہے کہ اللہ کریم فلسطین اور کشمیر کو آزادی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.